بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام مسلمانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے، اور اگر تمام مسلمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری ہی پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری ہی بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ، اور تیرے ہی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام پر عذاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہانی اس پریشانی کی عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام مقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی دعاؤں میں کہ تیرا بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ مرتبہ کے تفضیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور یہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ قبول ہوئی۔ اور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی، اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی اور اجتہادی خطا معصب نہیں ہے، اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے سبب سے کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک مولا ہے، وہ اپنے بندوں خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے، دوسروں کی کیا مجال کہ خلاف ادبی کوئی لفظ زبان پر لائے۔